بہت زیادہ جس کے بارے میں ڈیبیٹ ہو رہی تھی، تو حکومتی سطح پہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو حکومتی موقف ہے اور جو حقائق ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آنے چاہیے، وہ ہے ٹرانسجینڈر لاء کے حوالے سے۔ تو اس سے سب سے پہلے تو آپ کے یہ نوٹس میں بات ہوگی کہ جو پاکستان میں 2018 سے پہلے ٹرانسجینڈر لاء نہیں تھا، بہرکیف ان کی آبادی موجود ہے، ساری دنیا میں موجود ہے۔ اس بابت میں مختلف انسانی حقوق کی تنظیمیں اور مختلف سیگمنٹس بشمول جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے ان کی طرف سے بارہا عدالتوں سے بھی رجوع کیا جاتا رہا، اور فائنلی 2013 میں آپ میں سے بہت ساروں نے کورٹ کی بیٹس بھی کی ہوئی ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک تفصیلی فیصلہ جاری کیا تھا اسلم خاکی صاحب کے کیس میں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ بھی اس ملک کے شہری ہیں، یہ بھی انسان ہیں، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے، کچھ طبی وجوہات کی بنا پہ، کچھ ڈسیبلٹیز کی بنا پہ، کچھ معذوریوں کی بنا کے اوپر آپ ان کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ نہیں چھین سکتے ان سے، اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ یہ انشور کرے، اور حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ ان کو ان کے حق ملیں، وہ چاہے جائیداد کا حق ہے، چاہے ان کو اچھی زندگی گزارنے کا حق ہے، صحت کی سہولتیں ہیں، اور بہت ساری اس میں گائیڈ لائنز تھیں۔ اسی تناظر میں یہ معاملہ پھر لیجسلیشن کے لیے آیا پارلیمان میں، اور 2018 میں تمام سیاسی جماعتوں کی موجودگی میں پرائیویٹ ممبر بل کے ذریعے، یہ پہلی میں ایک وضاحت کر دوں کہ یہ گورنمنٹ کا بل تب بھی نہیں تھا، پرائیویٹ ممبر بلز آئے دو، وہ مرج کر دیے گئے، اور جو اسپیکر نیشنل اسمبلی تھے ان کا کام ظاہر ہے ووٹنگ کرانا ہوتا ہے، وہ خود بھی ووٹ نہیں ڈالتے، تو یہ پارلیمان کے سامنے جب قومی اسمبلی میں معاملہ آیا تو اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھیجا گیا، انہوں نے پاس کیا تو سینٹ میں گیا، اور سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں گیا۔ اس وقت کے جو سارے دیکھے ہیں ہم نے جو دستاویزات ہیں، چیئرمین جو اسلامی نظریاتی کونسل ہیں ان کی بھی رائے لی گئی اس قانون پہ، اور ان رائے کا اظہار موجود ہے ان میٹنگز میں، اور ان میٹنگز میں پاکستان کی جو سیاسی اور دینی قیادت ہے پارلیمان کے اندر ان کی موجودگی بھی تھی، تو یہ قانون پاس کر دیا گیا۔ بہرکیف ہر قانون جب پاس ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی کمزوری، کوئی سکم یا مس یوز کا پہلو رہ جاتا ہے اس میں بھی جو ایک پروویژن تھی اس پہ پیسج کے کوئی 2 سال بعد یہ شکایت آنا شروع ہوئی کہ یہ پاسبلٹی ہے کہ یہ مس یوز نہ ہو جائے، جو سیکشن 3(4) کے مطابق جو ان کا ٹرانسجینڈر کا 18 سال کی عمر پہ پہنچنے پہ جب نادرہ کا شناختی کارڈ بنانے کا معاملہ آیا تو جو صنف کی تشخیص ہے یا اس کی جو ڈیکلریشن ہے وہ اس شخص کو دے دی گئی۔ جیسے ہم جب اپنا فارم فل کرتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ مرد ہیں یا عورت ہے، تو ہم کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان جو ڈسیبلٹیز سے بچایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کرنا چاہیے ہر اس انسان کو جو کمپلیٹ ہے، اس پاک ذات کا بنایا ہوا، تو وہ اختیار تھا کہ جی وہ لکھتے تھے، وہ رہتے ٹرانسجینڈر تھے کیونکہ ان کے لیے خانہ بنایا گیا کہ ٹرانسجینڈر شی یا ہی مطلب ہے کہ میل یا فیمیل خواجہ سرا۔ اس پہ پھر لیٹر آن ایک امینڈمنٹس کا پیکج انٹروڈیوس کروایا ریسنٹ پاسٹ میں، کچھ ماہ پہلے بلکہ شاید پچھلے سال، جو سینیٹر مشتاق صاحب ہیں سینٹ آف پاکستان میں جماعت اسلامی کے، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ ایک شک ہے جس کے تحت کہ خواجہ سرا درخواست دہندہ کو یہ اختیار دیا گیا یا یہ ان کی آپشن ہے کہ وہ اپنی صنف جو ہے وہ ہی اور شی جو ہے وہ اس میں مینشن کریں، میل یا فیمیل کا، اس میں مناسب ترمیم کر کے اس کو مشروط کر دیا جائے میڈیکل بورڈ کی اوپینین کے ساتھ، کہ میڈیکل بورڈ جو ہے وہ اس پہ اوپینین دے۔ یہ معاملہ ابھی پارلیمان میں زیر غور تھا کہ اسی عرصہ میں فیڈرل شریعت کورٹ میں 2 درخواستیں دائر کی گئی، اور وہاں سے ڈیکلریشن مانگنے کے لیے، کیونکہ آئین پاکستان کے تحت فیڈرل شریعت کورٹ آرٹیکل 203 کے تحت جو اس کا سب سے پرائم فنکشن ہے، جو سب سے جو بڑا کام فیڈرل شریعت کورٹ کے ذمے سونپا گیا، وہ
قوانین کی تشریح اس حوالے سے ہے کہ کہیں وہ شریعت سے اور اسلام کے اصولوں سے منافی یا متصادم تو نہیں ہیں. تو وہ پٹیشنز ٹیک اپ ہو گئی. ان میں حکومت وقت نے موجودہ کولیشن نے گورنمنٹ نے بھی جواب داخل کرایا وزارت انسانی حقوق نے کہ عدالت اگر سمجھتی ہے کہ اس شک کی وجہ سے بے جا استعمال ہو سکتا ہے قانون کا تو پارلیمان کو حکومت کو خاص طور پارلیمان تو تب اپنا اختیار استعمال کرے گی جب یہ پارلیمان کے سامنے رکھا جائے گا. اس پہ اعتراض نہیں ہے. تو اس تناظر میں ایک باتیں آپ سے یہ بھی شیئر کرنا تھی کہ رائٹ ٹو انفارمیشن ہم سب کا بنیادی حق ہے, لیکن رائٹ ٹو ڈس انفارمیشن جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ڈس انفارمیشن پھیلائیں. کچھ دوستوں نے اس کو اس طرح سے ٹوسٹ کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک ہم جنس پرستی کا دروازہ کھول دیا گیا ہے, اب یہ شادیاں بھی ہو رہی ہیں یا ہوں گی. حالانکہ اگر آپ میں چلے جائیں تو انفارچونیٹلی یہ ایسے واقعات آتے رہے ہیں جب یہ قوانین نہیں تھے کہ یہ باتیں بعد میں پتہ چلتی تھی کہ جی انفارچونیٹلی کوئی میڈیکل ڈیفیکٹ ہے لڑکے یا لڑکی میں اور اس وجہ سے وہ شادی نہ چل سکی. تو یہ ایک قدرت کی دی ہوئی ایک ایسی ڈسیبلٹی ہے جو کسی حد تک میڈیکل انٹرونشن سے کیور ہوتی ہے اور ساری دنیا میں ہوتی ہے, اور اس پہ عالم اسلام میں اور عالم اسلام کے باہر اس پہ بالکل وہ جو میڈیکل سرجریز ودن دا باؤنڈز ہیں وہ ہوتی ہیں, اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. وہ ان میڈیکل ڈسیبلٹیز کو ریموو کرنے کے لیے جو ممکن ہیں میڈیکل انٹرونشن کے ذریعے سے. اب یہ جو قانون جس کو ایز اے ہول ایک خاکہ کشی کی گئی کہ یہ شاید سارے کا سارا قانون ہی کچھ ایسا نیگیٹو ہے. اس قانون کی چند ایک شکیں ہیں جن میں سب سے پہلے ڈیفائن کیا تشریح کی گئی ہے کہ خواجہ سرا کون ہوں گے, اور اس میں لکھا گیا ہے کہ جو پیدائشی طور پہ یا پیدائش کے بعد ان میں وہ سمٹمز آ جائیں جس کی وجہ سے وہ جس صنف سے گردانے جاتے ہیں اس صنف کے اگینسٹ ان کو ان کی جو شخصیت ہے اور ان کی جو وضاقتہ ہے وہ نظر آئے. اس میں کہیں نہیں لکھا گیا کہ ایک اچھا خاصا جو شخص ہے وہ بھی خود بخود یہ ہو جائے گا. اس کی باقی جو پہلی شکیں ہیں ان کو آئسولیشن میں پڑھا گیا جب رجسٹریشن کی بات آئی 18 سال کی عمر کو پہنچتے ہوئے. اس میں ریکگنیشن اور آئیڈینٹی کے بارے میں 2 شکیں ڈالی گئی جس کی اب جو تبدیلی ہے قانون میں وہ پارلیمان میں آئے گی, لیکن کیونکہ معاملہ فیڈرل شریعت کورٹ میں اس وقت پینڈنگ ہے, کل بھی اس پہ بڑا تفصیلی بحث ہوئی ہے, اور فیڈریشن کو اور کچھ امائکس جو ہیں اس میں اپوائنٹ کیے گئے ہیں, اور کچھ لوگوں کو فریق بننے کی انسانی حقوق کی تنظیموں کو کچھ مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں کو اجازت بھی دی ہے شریعت کورٹ نے. حکومت پاکستان بھی اس میں فریق ہے, اور جیسے میں نے کہا کہ ہم نے اس حد تک بالکل وہ کلیئرٹی کے ساتھ جواب داخل کرایا ہے. اسی طرح ڈسکریمنیشن جو ہے غیر مساویانہ سلوک کو روکا گیا جو کہ سپریم کورٹ کا بھی حکم تھا, اور میرا آئین بھی یہی کہتا ہے پاکستان کا کہ پاکستان کی سوائل پہ پاکستان کی سرزمین پہ رہنے والے کسی شخص کو چاہے وہ پاکستانی ہے یا پاکستان میں مہمان کے طور پہ آیا ہوا ہے اس کے کلر ریس صنف کی وجہ سے آپ اس کو ڈسکریمنیٹ نہیں کریں گے. تو یہ اس میں منع کیا گیا اس قانون میں. ان کی جو سیکشول ہیرسمنٹ ہوتی ہے اسے ایک جرم بنایا گیا, جو سڑکوں پہ ان کے ساتھ سلوک یا اس طرح انہیں راؤنڈ اپ کر کے لایا جاتا تھانوں میں کہ جیسے کوئی جرم کر رہے ہیں, زبردستی ان سے بھیک منگوانے کو جرم بنایا گیا, اور ان کی چھوٹی چھوٹی جو قانون کے مطابق سزائیں ہیں وہ تجویز کی گئیں. پھر گورنمنٹ اوبلیگیشنز دی گئی ہیں. اس قانون پارلیمان نے حکومتوں کو پابند بنایا ہے کہ آپ نے ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے کیا کیا انشور کرنا ہے. رائٹ ٹو انہیریٹنس ہے جو کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے عین مطابق ہے, اور شریعت میں بھی جو ان کی صنف ہے اس کے مطابق ان کو حصہ ملنا چاہیے. اور یہ معاملہ اگر زیادہ باریک ہے تو اس پہ فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ حرف آخر ہوگا. ظاہر ہے اس کے بعد پارلیمان بھی کوئی ایسی قانون سازی نہیں کر سکتی جو کہ شریعت سے متصادم ہو. رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے کہ ان کے لیے کنڈیوسو ایک بہتر انوائرمنٹ ہو کہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں. اور اب آپ ٹی وی اخبار میں دیکھتے ہیں کہ ان میں ڈاکٹرز بھی بن رہے ہیں, انجینئرز بھی آ رہے ہیں, کوئی وکیل بھی 2-4 نظر آئے ہیں, تو تاکہ وہ معاشرے کا یوزفل حصہ کارآمد حصہ بن سکے. رائٹ ٹو امپلائمنٹ ہے, جیسے ہم پہلے کوٹا مختص کرتے ہیں ایسی جو کلاسز ہیں معاشرے کے اندر, طبقات ہیں جو کہ محروم ہیں, جن میں تعلیم کی کمی ہے یا دور افتادہ ہیں یا پسماندہ ہیں,
تو ان کو حکومت کو یہ کہا گیا کہ آپ کوٹا جب مقرر کرتے ہیں تو اس صنف کو بھی آپ سامنے رکھا کریں. رائٹ ٹو ہیلتھ کا بھی ایشو تھا کہ انہیں ہاسپٹلز میں وہ ٹریٹمنٹ نہیں تھی ملتی, میل فیمیل وارڈ کس میں داخل کریں, یہ پرابلم آتی تھی. تو یہ اس میں طے کر دیا گیا کہ ان کے لیے الگ سے جو ہے وہ چھوٹے وارڈز بھی قائم کرنے پڑے تو وہ کرے, تاکہ ان کی اگر انڈور ہیلتھ فیسلٹیز ہیں وہ کمپرومائز نہ ہوں ان انسانوں کی. اسی طرح پراپرٹی خریدنے کے حوالے سے, کیونکہ نادرا رجسٹریشن مسئلہ تھا, انہوں نے کہا وہ لنک ہو جائے گا, دے ہیو اے رائٹ ٹو پرچیز پراپرٹی, اپنا گھر بنائیں رہیں اس میں. فنڈامنٹل رائٹس کی گارنٹی دی گئی کہ وہ وائلیٹ نہیں ہوں گے. میرے خیال میں اس کی ضرورت بھی نہیں تھی, وہ ہمارا آئین کہتا ہے, یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اور ساتھ میں جو ان کے ساتھ جبر استبداد تھا, ان سے بھیک منگوانا, ان کو سیکشولی ہیرس کرنا, اس کو پی پی سی سے ہٹ کے بھی جرم بنا دیا گیا. اور ساتھ میں کہا گیا کہ آپ ان کے لیے جیلوں میں الگ سیل بھی بنائیں گے, یہ بھی اس قانون میں ہے, اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں. تو آج آپ سے انٹریکٹ کرنے کا, آپ کے سامنے آنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ کوئی ضد یا بحث کی بات نہیں ہے, قانون کی, آئین کی, شریعت کی, انصاف کی, انسانی حقوق کی بات ہے جو آپ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اور بالکل بڑی وضاحت کے ساتھ یہ آپ سے استدعا کرتے ہیں کہ اس پیغام کو آگے بھی بتائیں. اور میں پاکستان کے عوام سے بھی یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ پاکستانی ہیں, یہ اس معاشرے کا حصہ ہیں. ایک قدرت کا قانون ہے, ہم اس کو, ان کی جو حیت ہے اس کو تو تبدیل انسان نہیں کرتا, ماسوائے جہاں پہ کوئی میڈیکل انٹرونشن پاسبل ہوتی ہے. لیکن کم از کم ہم یہ کر سکتے ہیں کہ معاشرے میں ان کو اس نظر سے دیکھیں کہ ان کے حقوق اور ان کی جو دل آزاری ہے, نہ حقوق جو ہیں ان کی خلاف ورزی اور نہ ان کی دل آزاری ہو. تو اس ابتدائیے کے ساتھ میں پھر آپ کا شکر گزار ہوں. قمر قاہرہ صاحب اگر ایڈ کرنا چاہیں. بہت شکریہ لا منسٹر صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس قانون کا جو خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اور یہ 2018 کا پاس قانون ہے, کوئی نیا قانون نہیں آ رہا جس کے اوپر بڑا ہنگامہ کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور آج کل کیونکہ انفارچونیٹلی سوشل میڈیا جو ہے وہ جھوٹ کی خبروں کا گڑھ بن گیا ہے بدقسمتی سے, اور اس سے غلط خبریں پھیلا کے معاشرے کے اندر ویسے بھی بہت سارے تناؤ پیدا کیے جا رہے ہیں. بہت ساری ہمارے ملک کے خلاف بھی بہت سارے کام ہو رہے ہیں جو بڑے تکلیف دہ ہیں, اور گاہے گاہے آپ بھی اس کی نشاندہی کرتے رہتے ہیں. اور سوشل میڈیا سے پھر فارمل میڈیا میں بھی ڈبیٹ آ جاتی ہے, کئی دفعہ اخبارات میں بھی, ٹیلی ویژنس پہ بھی. تو یہ اس لیے آج آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں. 2018 کا بنا ہوا قانون ہے, اور اس میں بنیادی طور پہ جو چیز تبدیل کرنے کے لیے ایک ممبر نے, سینیٹر مشتاق صاحب نے, جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے, انہوں نے اس قانون کے مس یوز کو روکنے کے لیے, اس قانون کے اندر کوئی خرابی نہیں تھی, اس میں انہوں نے کوئی نیا قانون نہیں انٹروڈیوس کرانا چاہا, نہ پارلیمان نے پاس کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ہماری آبزرویشن ہے. اور جب یہ قانون بنا تھا 2018 میں, اس وقت بھی کچھ سینیٹرز نے, پیپلز پارٹی کے سینیٹر تھے ہمارے خواجہ کریم, انہوں نے باقاعدہ یہ بات شک رکھی تھی کہ اس کو میڈیکل ایگزامینیشن کے ساتھ لنک کر دیا جائے تاکہ یہ مس یوز نہ ہو سکے. لیکن جب سب نے مل کے پاس کیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب بعد میں پریکٹس سب پتہ چلا تو یہ یقیناً آبزرویشن گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہوگی, باقی جماعتوں نے بھی کی جس طرح طاہر صاحب نے بتایا. تو انہوں نے اس کو ایک امینڈمنٹ کے طور پہ موو کیا اور یہ کمیٹی میں ریفر ہوا. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ قانون بن گیا, اور اگر یہ سینیٹر مشتاق صاحب کی امینڈمنٹ آتی ہے اس حد تک صرف, تو یہ تو امپروومنٹ ہے. اور اس پہ جہاں علامہ منسٹر صاحب نے وضاحت کی ہے, طاہر صاحب نے, ایک اور بھی بات ہے, یہ ایکس اور وائی ان کی کیٹیگری تو آ گئی, میل فیمیل کی کیٹیگری تو آ گئی. اگر یہ نہیں کیا جاتا تو جس طرح کئی جگہ پہ یہ چیزیں ابیوز ہو سکتی ہیں, مطلب باہر کے ممالک میں جا کے لوگ پناہ لیتے ہیں, باقی ان کے مسائل ہوتے ہیں. پھر ایک اور بڑا مسئلہ ہے, وہ انہیریٹنس کا ہے. اگر کوئی بندہ وہ فرض کرے مطلب فیمیل کیٹیگری میں ہے اور وہ میل کیٹیگری میں اپنے آپ کو رجسٹر کرا لیتا ہے اور اس کا ایگزامینیشن نہیں ہوتا, کیونکہ اس نے خود کہنا ہے کہ میں کیا ہوں. پہلے یہ تھا کہ وہ خود جائے گا, خود اپنا ڈکلیئر کرے گا میں فلاں. اب وہ اگر میل میں ڈکلیئر کرا لیتا ہے تو جو ہمارے قانون کے مطابق خواتین کا حق ہے, وہ شیئر جو ہے وہ تھوڑا آدھا ہے مرد سے, وہ شیئر اپنا زیادہ لے لے گا. تو اس طرح کی اور پاسبلٹیز تھی. لہٰذا ان سارے عملوں کو, سکموں کو دور کرنے کے لیے ایک امینڈمنٹ موو کی گئی ہے جو بہتری کی ہے. ابھی پاس نہیں ہوئی لیکن یہ پاس ہونی چاہیے.
تاکہ مس یوز نہ ہو سکے. حکومت کی کلیئرٹی ہے, حکومت کی بھی کلیئرٹی ہے, اور ہمیں یقین ہے کہ پورے ساری سول سوسائٹی, سارے جو ذی شعور لوگ ہیں, وہ اس قانون کو تو اپنی جگہ, قانون کے اوپر کسی کو اعتراض ہے تو وہ بات کرے, اس کا اپنے راستے ہیں, لیکن نہ تو کوئی قانون کو اعتراض کرے گا, اور خاص طور پہ اس امینڈمنٹ کو تو اپریشیٹ کیا جائے گا رادر دین کہ اس کے اوپر تنقیدی اور بحثیں کی جائیں. اور یہ بات بالکل درست ہے کہ وہ ایک ڈسیبلٹی ہے, جس طرح اور بہت ساری ڈسیبلٹیز ہو سکتی ہیں, کوئی ٹانگ سے محروم ہے, کوئی ہاتھ سے محروم ہے, کوئی اسی طرح مختلف خاصیتیں, مختلف صلاحیتیں ہیں جن سے محروم لوگ ہیں, جس طرح ہم ہیں, خواتین ہیں, مرد ہیں, اسی طرح وہ بھی ہمارے معاشرے کے, وہ بھی ہمارے بہن بھائی ہیں, ہمارے ہی ماں باپ کی وہ اولادیں ہیں. لہذا ان سے نفرت کر کے, ان کو ہیٹ سمجھ کے یہ کرنا یہ بہت نامناسب ہے. اور تارڑ صاحب مجھے کریکٹ کیجئے, میری اطلاع یہ بھی ہے کہ جو ان کی تنظیمیں بنی ہوئی, ان کی طرف سے بھی یہ مطالبہ تھا کہ یہ جو امینڈمنٹ لا رہے ہیں کہ یہ لا مس یوز نہ ہو, تو آپ اس کو درست طریقے سے میڈیکل لیگل کے ساتھ اس کو لنک کریں, میڈیکل سے لنک کریں, یہ ان کی طرف سے مطالبہ تھا, اور یہ ان کا بھی اچھا عمل ہے. سو میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ حکومت کے خلاف باتیں کرنے کے لیے اور بہت فورمز, بہت طریقے, بہت سارے موضوعات ہیں. اس طرح کے سینسٹیو موضوعات کو یا کسی کے دل آزاری کا سبب بننے والی چیزوں کو, وہ پاکستان کے شہری ہیں, وہ ہمارے بہن بھائی ہیں, ہمارے ہی بچے ہیں, ان کو ڈس آن نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ کے ہاں معذور بچے پیدا ہوتے ہیں تو آپ ان معذوروں کو سینے سے لگا کے رکھتے ہیں, ان کی نگہداشت کرتے ہیں, اور معاشرہ ان کے لیے قانون بنا کے ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اگر آپ ان کو ہیٹ سمجھ کے الگ کر کے پھینک دیں گے تو پھر یہی ہوگا کہ جس طرح ان کے ساتھ ماضی میں ظلم ہوتا رہا, یہ اس ظلم کو روکنے کے راستے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ جس طرح کے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے, یا جو مغالطات بکی جا رہی ہیں, اگر اسی کی بات کرنی ہو تو قانون ہو یا نہ ہو, وہ اگر اکٹھے رہتے ہیں ان کا کیا ریلیشن شپ ہوگا کسی کو پتہ ہے؟ کوئی ڈکلیریشن ہے اس کی؟ تو وہ تو پھر ابیوز اور مس یوز تو سوسائٹی کے اندر ہوتے رہتے ہیں. قانون میں ایسی کوئی چیز نہیں. یہ قانون رستہ روکتا ہے اس کا. اگر کوئی کہے کہ مخلوط شادیاں یا وہ ہیں, تو یہ قانون اس کا رستہ روکتا ہے, کیونکہ آپ ڈیکلیریشن ہے اور آپ میڈیکل سرٹیفکیٹ کے ساتھ وہ اور زیادہ واٹر ٹائٹ ہو جائے گا. سردار عبدالحمید صاحب نیوز ون سے. صاحب یہ بتائیں کہ جس طرح آپ نے خود کہا, اور بلا شبہ سفار چودھری صاحب کے دور میں ایک فیصلہ آیا تھا کہ ان کو لازمی ٹھیکے دینے کا خیال رکھا ہے, تو یہ جو سید مشتاق صاحب نے نشاندہی کر دی ہے, کیا حکومت جو ہے وہ اب فیڈرل شریف کورٹ کے فیصلے کو دیکھے گی, یا اس کے اوپر نوٹس لے کے اس کے سپرد دور کر سکے گی؟ دو ایک چیزیں جو تھوڑی سی سینسٹیو ایریا آیا ہے نا سامنے, وہ ہے انہیریٹنس کا, کہ اس میں اگر اس بات کے اوپر اتفاق رائے نہیں ہوتا, یا میڈیکل رپورٹ چیلنج میں چلی جاتی ہے اور وہ فائنل ڈیکلیریشن نہیں آتا, تو جو شرعی حصے کے حوالے سے بات ہے, وہ ایک ایسا ٹیکنیکل ایریا ضرور ہے جس پہ ہم معاونت چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہدایت ہے وہ شرعی عدالت سے آئے, اور اس لیے سارے فریقین کا خیال تھا. میرا نہیں خیال کہ یہ امینڈمنٹ, اس کے علاوہ یہ امینڈمنٹ آئے تو اس میں کوئی کسی قسم کا, اور کسی حکومتی جماعت نے یا اپوزیشن پارٹی نے بظاہراً اس پہ کسی قسم کا اعتراض نہیں ہے. کئی دفعہ قوانین بنتے ہوئے نیک نیتی سے بنائے جاتے ہیں, آسانیاں پیدا کرنے کے لیے کہ انہیں لائنوں میں کھڑا کر کے اس جھنجھٹ میں نہ ڈالیں, یا جو ہمارے سوشل نارمز ہیں. پھر اعتراضات شروع ہوتے ہیں کہ جی ہسپتالوں میں جی یہ اب سودے کھل گئے, جی وہ سرٹیفکیٹ دینے کی فیس نہیں ہے, جی وہ انڈر ہینڈ سرٹیفکیٹس دیے جا رہے ہیں, جعلی بن رہے ہیں. تو اس کو روکنے کے لیے میرے خیال میں اس وقت کے جو سارے کمیٹی ممبران تھے انہوں نے کہا, اور یہ بہت سے ملکوں میں یہ چوائس جو ہے اسلامی اور دیگر ممالک میں ہے بھی کہ اس وقت کی ڈٹرمنیشن, لیکن باہر کیف لاء کا مس یوز جو ہے وہی آپ کو ایک اندیہ دیتا ہے کہ اس میں مزید امپرومنٹ کی ضرورت ہے. 4-4.5 سال میں کوئی ایسے بڑے واقعات تو نہیں رپورٹ ہوئے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو امینڈمنٹ ہے اس کو مزید بہتر کرے گی. طارق صاحب, جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی پر ایک عدم انصاف ہے, اس کی آپ بھی اس میں جاتے ہیں, ٹاپ لیگل برینز ہیں ملک کے, اس کے اندر ہر جماعت میں بڑے ٹاپ جو برین ہیں وہ اس کے حصہ ہیں. تو فیڈرل سیکریٹ کورٹ نے روکا بھی نہیں ہے حکومت کو قانون سازی کرنے سے یا ترمیم کرنے سے, تو آپ لوگ خود کیوں نہیں ایسا راستہ بنا دیتے کہ عدالت کا لازمی ہے کہ ہر معاملے میں عدالت ہی گائیڈ کرے؟ تو بالکل نہیں, بالکل نہیں. حکومت نے کسی جگہ پہ نہیں کہا, نہ ہی اس کو اپوز کی ہے اس ترمیم کو. ایک آپ کو بھی پتہ ہے لیجسلیشن کا ایک پروسیس ہے,
کہ ایک بل انٹروڈیوس ہوتا ہے، پھر وہ کمیٹی کے حوالے ہوتا ہے، کمیٹی اس کو فائنلائز کر کے ہاؤس میں بھیجتی ہے، پھر وہ ہاؤس پاس کرتا ہے، پھر دوسرے ہاؤس کے پاس جاتا ہے، اس ہاؤس کی بھی ایک ذیلی کمیٹی ہے، وہ دیکھتی ہے کیونکہ قوانین بنائے جاتے ہیں پوسٹیرٹی کے لیے، نسلوں کے لیے بنائے جاتے ہیں، وہ 2 4 5 سال کے لیے نہیں ہوتے. وہ پروسیس چل رہا ہے، اس میں گورنمنٹ کی طرف سے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور میں نے جو پہلے عرض کیا، قانون سازی میں بدنیتی نہیں ہوتی کیونکہ یہ ایز اے ہول بنائے جاتے ہیں. 2018 والی لیجسلیشن میں تحریک انصاف نے بھی ووٹ کیا، مسلم لیگ نے بھی ووٹ کیا، جو پیپلز پارٹی نے بھی ووٹ کیا، جو مذہبی جماعتیں ہیں پارلیمنٹ سب نے ووٹ کیا. اور آپ کے سامنے اگر یہ اتنا بڑا تنازع ہوتا تو 2018 سے لے کے آج تک یہ 4 سالوں میں اس پہ بہت کچھ ہو چکا ہوتا اب تک. اور جماعت اسلامی کی طرف سے بھی دیکھیں نا، امینڈمنٹ آئی ہے بہتری کی طرف، بہتری کے لیے، مطلب ان کے لیے کوئی نہیں ہے کہ قانون کے ایک ایمینڈمنٹ کے اوپر ضرور شریعت کورٹ کی رہنمائی ہے، کیونکہ دنیا بھر کے ممالک میں جو ان کی سرجریز ہیں، ان کی اس ڈس آرڈر کے حوالے سے انسانی ضرورت والی، وہ مشتاق صاحب کی پرپوزل ہے کہ وہ بھی بین کر دی جائے سرے سے. اس پہ فیڈرل شریعت کورٹ کی رہنمائی بھی درکار ہے اور اس پہ پارلیمان بھی بحث کرے گی، کیونکہ انسانی حقوق کے جہاں پہ معاملات ہوں گے وہاں پہ آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی. اور یہ جو آپ کا سوال کا حصہ ہے نا کہ کیوں گئے ہیں وہاں، جو کمیٹیاں ہوتی ہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اختیار آپ کے پاس ہے. نہیں، بس میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. جب آپ قانون سازی کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا، یہ قانون سارے پروسیسز گزرنے کے بعد وہاں سے اسٹرائک ڈاؤن ہوا، آبزرویشن آ گئی، تو پھر کیا ہوگا. تو بہتر ہوتا ہے کہ آپ اس پروسیس میں جانے سے پہلے وہ جو ایک خاص نقطہ نظر ہے اس کے اوپر اوپینین لے لیں، سو دیٹ یہ کمپرسم پروسیس ہوتا ہے نا، لیتھی آسان تو نہیں ہوتا، اس پہ گورنمنٹ کا خرچہ بھی ہوتا ہے بڑا. تو یہ جو قانون بنے کل اس پہ اعتراض نہ ہے، تو یہ بہتری کے لیے. وراثت جو ہے نا خاص طور پر اس کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب نے مجھے خود بلا کے کچھ مجھے تجاویز انہوں نے دیں، اور اس کے لیے انہوں نے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کی ذمہ داری بھی سونپی کہ آپ اسے بیٹھ کے دیکھیں. وراثت ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ اس میں کورڈ ہونا چاہیے ذرا ایگزاسٹو طریقے سے، اور وہاں پہ میں سمجھتا ہوں بطور وکیل کے، قانون کے طالب علم کے اور مسلمان کے طور پہ، کہ وہاں پہ فیڈرل شریعت کورٹ کا جو حکم ہے وہ ان کی رائے صاحب ہوگی، اس لیے بھی ضروری ہے. نسیم صدیقی صاحب، عالم طارق صاحب سے پہلا سوال ہے. سر یہ تو بڑی اچھی بات ہے، یہ اپریشیٹ کہ جو ہمارے معاشرے میں پسے ہوئے لوگ حکومت نے بھی جس کی برطانوی آئین کوئی نہیں ہے، لیکن وہاں پہ اکارڈنگ ٹو دا سچویشن جو ہے وہ لا میں امینڈمنٹس ہوتی رہتی ہیں. یہ تو بہت اچھی بات ہے. اسی بات جو کوٹا سسٹم کی ہوئی بات، اس پہ گورنمنٹ کو توجہ دے رہی ہے کہ ان کو پراپر جابس ملے یا ٹیکنیکل ٹریننگس ملے تاکہ وہ معاشرے میں ایڈجسٹ بھی ہو سکے. دوسرا سوال میرا صاحب آپ انفارمیشن منسٹر بھی رہ چکے ہیں، آپ نے فیک نیوز کی بات کی، تو سوشل میڈیا اس وقت سب سے زیادہ استعمال ہونے والا میڈیم ہے. گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسی سجیشنز ہیں جس کو آپ، جس سے سوشل میڈیا کو بھی ایک لاز بنا کے کنٹرول کر سکیں؟ اور ازرائے تفرق، آپ نے ایکس اور وائی کیٹیگری کی بات کی، یہ ایکس اور وائی کا آج کل بڑا ذکر ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ میں پہلے چھوٹا سا جواب دے دوں. جو آپ نے بات کی ان کی ووکیشنل ٹریننگ اور جابس کے کوٹاز، اس پہ منسٹری آف ہیومن رائٹس جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اور جیلز میں ان کے لیے الگ سیل، ہاسپٹل میں ان کے لیے جو بستر ہیں ان کے ایلوکیشن وہ بالکل ہو رہا ہے جی کام. ظاہر ہے جو ملکی وسائل ہیں وہ سامنے ہوتے ہیں آپ کے، اس طرح کے کام شروع کر کے نظر آنے میں کچھ ٹائم لگتا ہے، لیکن گورنمنٹ کی ول ہے کہ یہ ایک ایسا طبقہ ہے جو کہ ضرورت ہے جس کو کہ حکومتی امداد اور سرپرستی ملے. جہاں تک ڈسیبلٹیز کا جو کوٹا ہوتا ہے اس کو باقی ڈسیبلٹیز کا بھی کوٹا ہے. ڈسیبلز کے کوٹے کے اندر کئی دفعہ اس کو مس یوز کر لیا جاتا ہے، لوگ اپلائی کم کرتے ہیں، سیٹیں فل کرنی ہوتی ہیں تو کئی دفعہ وہ کوٹا کمپرومائز ہو جاتا ہے، ہونا نہیں چاہیے. سو انشاءاللہ اس کے اوپر جس طرح طارق صاحب نے کہا کہ یہ پروگریسولی ہوتا ہے آہستہ آہستہ. دوسرا جہاں تک تعلق اس عمل کا ہے کہ لیجسلیشن فار سوشل میڈیا، جس دن سوشل میڈیا کے بارے میں یا میڈیا کے بارے میں یہ قانون بنانے کی بات آئی، سب سے بڑے مخالف آپ ہوں. یہ آپ کی طرف سے ریزسٹنس آتی ہے. حالانکہ ہمارا یہ ویو ہے کہ آزادی اظہار مکمل طور پہ ہونا چاہیے، لیکن آزادی اظہار جو ہے، یہ آزادی گفتار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے گالیاں دیں. نو، آپ اس ملک کے ساتھ غداری کر لیں. نو، آپ اس معاشرے کی روایتوں کو برباد کر دیں. نو، یہ آزادی نہیں ہے. آپ کی آزادی میرے ناک کے پیچھے پیچھے ہے، اس سے آگے بڑھنے کی آزادی نہیں ہے. سو جہاں آپ کو آزادیاں ہیں وہاں مجھے، سو ہم سوشل میڈیا کے اوپر پابندی نہیں لگانا چاہتے،
نہ اس کا خواب ہے. لیکن یہ بہرحال ہے کہ آج نہیں تو کل یہ کسی نہ کسی وقت اس کا مس یوز اور ایبیوز، مس یوز تو چھوٹا لفظ، اس کا جو ایبیوز ہو رہا ہے اس کو بہرحال ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہوگی. اس کے اوپر تو قانون سازی آپ اگر ویسٹ کی پریکٹسز آف لا، ہاں نہیں وہ تو خیر اس کو میں نے مثالاً کہا، وہ تو اس کی وضاحت تو خان صاحب کر سکتے ہیں، جو میں نے کہا اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں. خان صاحب کہیں اور مصروف ہیں وہ آج کل بہت صاحب ایک تو یہ جو آج کل پنجاب اور فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان معاملہ چل رہا ہے CCPO کا، فیڈرل گورنمنٹ ان کو واپس لینا چاہ رہی ہے اور وہ کل انہوں نے سب کی شکتی بھی دی ہے وزیر پنجاب نے، اس کو ڈال دیں. دوسرا جو وزیر داخلہ کا کل ایک بیان آیا تھا کہ لانگ مارچ کو جو صوبائی حکومتیں سپورٹ کریں گی ان کے خلاف ہم ایکشن لیں گے. تو کیا یہ ایکشن جو ہے گورنر راج کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، پہلے آپ کے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ میرے خیال میں آئین پاکستان کچھ حدود و قیود متعین کرتا ہے اور کچھ وفاقی حکومت کے اختیارات ہیں جو کہ 18ویں ترمیم کے بعد بھی قائم ہیں، اور آرٹیکل 149 اس میں ایک ہے جس میں کہ سپریم کورٹ نے بھی جب یہ کووڈ والی آپ کو یاد ہوگا ہدایات تھیں تو پھر سپریم کورٹ میں معاملہ گیا تو لارجر بینچ بنا 5 رکنی، اور انہوں نے کہا کہ جو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے اور اس طرح کی چیزیں اور نیشنل جیسے آج کل کلیمٹی فلڈ کو ہم ڈیل کر رہے ہیں یا کوئی اور قحط بحران فقدان پڑتا ہے تو اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کی ہدایات جو ہیں وہ بائنڈنگ ہیں. رہی بات آفیسرز کو ریلیو کرنے کی، صوبائی حکومت کے آفیسر ہوتے تو انہیں بالکل نہ وفاق مانگ سکتی تھی ان کی مرضی کے بغیر، نہ وفاق ان کو تعینات کر سکتی تھی. ان کا تعلق وفاقی پولیس سروس سے ہے اور وہ پابند ہیں، وہ وہاں پہ وفاق کے نمائندے کے طور پہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. وفاق جب ان کی خدمات مانگے کہیں اور دینے کے لیے، یہ سول سرونٹ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ کہے کہ جی نہیں میری مرضی نہیں ہے میں نے نہیں آنا. اور میرے خیال میں وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی ایسے معاملات کو آئین اور قانون کے مطابق ڈیل کرنا چاہیے، نہ کہ تصویر بنوا کے اس کو اور فروغ دیا جائے کہ یہ جو ایک طرح کی ڈس اوبیڈینس ہے سول سرونٹ کی، اس کی سرپرستی اور اس کی پروان چڑھانا یا پرورش کی جائے. اب آپ نے کہا کہ اگر صوبائی حکومتیں وفاق کے حوالے سے ایسا رویہ اپناتی ہیں کہ وہ جو ایک غیر قانونی اور غیر آئینی چڑھائی ہے وفاق پہ یا وفاقی دارالحکومت پہ، اس میں اگر وہ فریق بنیں گے تو ظاہر ہے اس میں بہت ساری آپشنز موجود ہیں جو کہ آئین پاکستان دیتا ہے اور پاکستان کے دیگر قوانین دیتے ہیں. ایون کانسٹیٹیوشنلی الیکٹڈ یا کانسٹیٹیوٹڈ گورنمنٹ کو گرانا یا اس گورنمنٹ کو غیر آئینی طریقے سے ہٹانے کی کوشش کرنا بھی جرم ہے. اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوگی کہ ایسی کوئی سچویشن آئے جس میں ایک ڈیولی الیکٹڈ گورنمنٹ کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کے تابع بالآخر دروازہ کھولا اسپیکر صاحب نے اور انہوں نے ووٹ کرنے کا موقع فراہم کیا پارلیمان کے منتخب نمائندوں کو، اور خان صاحب کو ان کے اتحادیوں نے ان کے حلیفوں نے چھوڑا تو گورنمنٹ کی تبدیلی آئی. دنیا کی جمہوری تاریخ میں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ عدم اعتماد کے ذریعے حکومتیں بدلی ہوں. یہ جو اسٹیبلش ڈیموکریسیز ہیں ان میں یہ بارہا ہو چکا ہے. کشمیر میں پی ٹی آئی نے اپنی جماعت کے خلاف عدم اعتماد کر کے پچھلے دنوں ہی انہوں نے ایک بہت اچھے وزیر اعظم وہاں پہ بھیجے ہیں. قائرہ صاحب اس پہ زیادہ بہتر روشنی ڈالیں گے. ہر جگہ پہ ہوتا ہے. تو اگر کوئی قانون کو ہاتھ میں لے گا اور اگر صوبائی حکومت جیسے میں نے عرض کیا کہ آئین پاکستان میں دی گئی حدود کو وہ اگر کراس کرتے ہیں اور اس کی تشریح سپریم کورٹ اپنے فیصلوں میں کر چکی ہے تو اس پہ بالکل لیگل آئینی اور قانونی رستہ اپنایا جائے گا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آپ کو نا چھوٹی سی بات میں ساتھ کروں. ایک تو یہ جو آپ نے کہا نا وہ آفسر والی بات، وہ تو تصویر خود بتاتی ہے کہ وہ اس افسر کے لیے بھی ساری زندگی کا ایک انعام ہی ہوگا شاید جو اس نے جس طرح وہ مل رہا ہے. اور چوئی صاحب کے لیے بھی وہ ایک تمغہ ہی ہوگا کہ آپ وفاقی حکومت کے خلاف ایک افسر کو بغاوت پہ یا اس کو نافرمانی پہ اکسا رہے ہیں تو یہ بڑے تمغے کی بات ہوگی ان کے لیے. چلے وہ لے لیں. رہی بات آپ کی یہ جو رانا صاحب کا بیان ہے، آج کل رانا صاحب کے بیانات بہت چبھ رہے ہیں دنیا کو، ہمارے مخالفوں کو خاص طور پہ بہت چبھتے ہیں. رانا صاحب نے کوئی اپنے طور پہ بیان دیا ہے آپ کی نظر میں؟ کوئی رانا ثناء اللہ صاحب کا اپنا بیان ہو کہ انہوں نے کسی کو دھمکی دی ہو، انہوں نے کسی پہ تلخی بات کی ہو؟ اگر رانا ثناء اللہ صاحب حکومت کی طرف سے وہ انٹیریئر منسٹر ہے، ان کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر کہا جاتا ہے کہ ہم آئیں گے
چاروں طرف سے اسلام آباد کا گھیرا کریں گے، ہم محاصرہ کریں گے، ہم اٹھا کے باہر پھینک دیں گے، ہم وہاں پہ قبضہ کر لیں گے، ہم لا اینڈ آرڈر بالکل شہر کو جام کر دیں گے. تو اس کے جواب میں رانا ثناء اللہ صاحب کو کیا کہنا چاہیے؟ خاموش ہو جانا چاہیے. رانا ثناء اللہ صاحب جتنی باتیں کر رہے ہیں وہ حکومت کی طرف، جو اپوزیشن کی طرف سے جو لینگویج استعمال کی جاتی ہے اس کے جواب میں ان کو کچھ جواب تو دینا پڑتا ہے. رانا صاحب پھر ہیں بھی ذرا مطلب ڈنڈی پٹی قائم آدمی، لیکن جو جواب وہ دیتے ہیں وہ دیتے اسی طرح ہے. آخر گزارش یہ ہے کہ خان صاحب کا کیا خیال ہے؟ جمہوریت کے اندر حکومتیں تبدیل کرنے کے کئی طریقے ہیں. ایک ہے آپ جس طرح ہم نے کیا، عدم اعتماد کے ذریعے کر لیں. دوسرا ہے کہ عوام کی بڑی تعداد ڈیمانڈ کرتی ہے، اس کا ایک اسرٹن کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. عوام کے نمائندوں کے ذریعے حکومتیں آنی اور جانی ہیں. اگر ان کا یہ خیال ہے کہ جو صدیوں پرانا قانون تھا بادشاہوں کا کہ وہ آ کے لاہور کا محاصرہ کیا اور لاہور کے قلعے پہ جھنڈا جس کا لگ گیا وہ فاتح پنجاب ہو گیا، اور جس کا دلی کو محاصرہ کر کے دلی فتح کر لیا وہ بر صغیر کا حکمران ہو گیا. اگر خان صاحب ایسا محاصرہ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ حکومت کی یہ آئینی قانونی ذمہ داری ہے کہ ہم نے ایسا نہیں ہونے دینا کہ وہ محاصرے کریں. کیونکہ اب محاصروں کا نہیں، جمہوریت میں محاصرے نہیں ہوتے، احتجاج ہوتے ہیں. احتجاج کرنا چاہیں تو بسم اللہ. لیکن میں ایک رائے ویسے دوں گا خان صاحب کو، وہ ایک اور کام کرے، وہ اپنی پالیسی تبدیل کر کے ڈکلیئر کر دیں کہ اب اس ملک میں آؤں گا، میں محاصرہ کروں گا، میں وزیر اعظم ہاؤس پہ قبضہ کر کے بادشاہت کا اعلان کر دوں گا. پھر بھی ہمیں خاموش ہو جانا چاہیے نا. یہ بڑا افسوسناک رویہ ہے. دیکھیں جی یہ تو پھر نوٹ شیڈنگ کا حصہ ہے، لیکن یہ ہمارے لیے افسوسناک صورتحال ہے. ہم اس کو بالکل ٹالریٹ نہیں کر سکتے. خان صاحب کو میں آج پھر آپ کی اس پریس کانفرنس کے ذریعے، میں تارڑ صاحب سے بھی مشورہ نہیں کیا، وزیر اعظم صاحب سے بھی نہیں کیا، رانا صاحب سے بھی نہیں کیا، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ حکومت کے ساتھ آئیے، آپ کی جماعت آ کے بیٹھے، آپ اجازت لیں جو طریقہ کار ہے. ہم نے بھی احتجاج کیے، ہم بالکل آئے، اسی ڈی چوک کے پاس آئے، بلاول صاحب بھی آئے تھے لانگ مارچ کے. پورے ملک میں لانگ مارچ ہوا تھا، ایک پتہ نہیں وہ مقدمے ابھی تک بھگت رہے. لیکن طارڑ صاحب اس میں ہم نے باقاعدہ طے کیا تھا، اعلان کیا تھا کہ وہاں جائیں گے، جلسہ کریں گے، ڈسپرس ہو جائیں گے. ہو گئے تو نہیں لگی، کوئی کچھ نہیں ہوا. یہ کہا جاتا ہے جی ہم نے لاٹھی چارج تو نہیں کیا، ہم نے آنسو گیس تو نہیں پھینکی. بھائی ہم نے جتنا آپ کے ساتھ اجازت لی تھی، جتنی بات کی تھی، اس سے بیانڈ ہم گئے ہی نہیں. آج آپ بھی اگر اجازت لے کے آنا چاہتے ہیں، حکومت کو یہ شیورٹی کراتے ہیں کہ آپ اپنے دائرے کے اندر رہیں گے آئین اور قانون کے، تو آپ کے احتجاج کا حق ہے. آپ جلسے کر رہے ہیں، کوئی رکاوٹ جتنے مرضی کریں. آپ لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں، کریں، جتنے مرضی کریں، کس نے روکا؟ لیکن اگر یہ ہو کہ وہ آ کے اسلام آباد کا محاصرہ کریں گے تو اطلاع عرض ہے کہ اب محاصروں کا دور نہیں رہا. ایک تو آپ نے کہا کہ اگر صوبائی حکومتیں پروجیکٹوں کی سپورٹ کریں گی آئینی اور قانونی راستہ ہو، تو وہ آئینی اور قانونی راستہ بتاتے کون سا ہوگا؟ اس میں گورنر راج بھی جی بالکل جی جو اپریل مئی میں ہوا تھا اس میں اے پی گورنمنٹ کے ہیلی کاپٹر بھی آئے تھے، پولیس بھی آئی تھی، سرکاری ملازم بھی آئے تھے. تو اس وقت وہ آپ نے کوئی آپشن اختیار نہیں کیا. دوسرا میں نے آپ سے نظر ہی پوچھا تھا، کیبنٹ آپ کی 72 ہو گئی ہے، بڑی تنقید ہو رہی ہے، 49 کی آپ کو اجازت ہے. تو اس میں کیا آپ کا کیا ویو پوائنٹ آپ کی حکومت کا، کیوں اتنی ضرورت ہے اتنے وزراء اور معاملے خصوصی بنانے؟ میں عرض کر دیتا ہوں، جہاں تک تو تعلق ہے آپ کے پہلے سوال کا کہ گورنر راج ظاہر ہے اگر حالات ایسے وارنٹ کریں اور حالات ایسے ہوں تو یہ ایک آپشن ہے. لیکن جمہوری حکومتوں کی یہ ہمیشہ چوائس رہی ہے کہ وہ خواہش بھی رہی ہے کہ وہ اس حد تک نہ جائیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 والے دھرنوں میں بھی خان صاحب کے پاس ایک صوبے کی حکومت تھی اور اس صوبے کی حکومت نے کافی حد تک دھرنے کو سپورٹ کیا تھا. لیکن اس وقت کی حکومت نے اور اس وقت کے اپوزیشن لیڈر نے جو کہ سید خورشید شاہ صاحب تھے، انہوں نے مشاورت کے ساتھ صرف پارلیمان کی بالادستی کی بات کی تھی. آج بھی صورتحال وہ ہے جو قائرہ صاحب نے کہا، آئیں آ کے احتجاج کریں. دوسری بڑی اچھی آپشن ہے ان کے پاس، آپ آئیں پارلیمان کے اندر آئیں، اندر آ کے حکومت بدل دیں. آپ کو کس نے روکا ہے؟
وہاں پہ مختلف سیاسی جماعت ہے، مختلف سیاسی اذہان ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، بیٹھ کے انہیں کنونس کریں. سیاست نام ہی ڈائیلاگ کا ہے، جمہوریت تو نام ہی لاجک کا، ریزن کا ڈائیلاگ کا ہے، ڈنڈے کا پتھر کا نام نہیں ہے. ڈنڈے پتھر سے تو نکل کے ہم نے جمہوریت کی راہ اختیار کی نا، اس معاشرے میں آئے. تو آئیں، آ کے وہاں پہ ڈیبیٹ کریں، کنونس کریں لوگوں کو، حکومت بنائیں. کون روک سکتا ہے ان کو حکومت بنانے سے؟ دوسرا سنا صاحب آپ نے کہا قانون اور آئین کے تحت جو سیلنگ ہے کانسٹیٹیوشن میں وہ فیڈرل منسٹرز کی اور ایڈوائزرز کی ہے، اس سیلنگ سے کسی نے کوئی ایکسیڈ نہیں کیا. جہاں تک حکومت چلانے کے لیے، روزمرہ کے معاملات کو دیکھنے کے لیے وزیر اعظم کو اسپیشل یونٹس میں، سیلز میں معاونت کے لیے لوگوں کی ضرورت ہے، وہ جو رولز آف بزنس ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں کہ وہ کسی کو اپنی معاونت کے لیے معاون خصوصی مقرر کر سکتے ہیں. اس میں سے کچھ کے جو عہدے ہیں ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ ایکویولنٹ ہوں گے وفاقی یا وفاقی وزراء یا وزیر مملکت کے برابر، اور کچھ جو ہیں وہ صرف معاونین خصوصی ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے جو آئین نے حد قائم کی ہے اس کو کراس نہیں کیا گیا. رولز آف بزنس میں اس چیز کی گنجائش ہے. حکومتوں کی حیت اور سائز کے مطابق یہ چیزیں کم زیادہ ہوتی رہتی ہیں. میں ذاتی طور پہ اسپیکنگ فار مائی سیلف میں خود سمجھتا ہوں کہ سائز چھوٹے ہونے چاہیے. کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی کی ضرورت ہے اس ملک کو. جب ہم سب مل کے کام کرتے ہیں تو چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. اور انشاءاللہ وزیر اعظم صاحب خود بڑا ٹیم ورک کے قائل ہیں. انہوں نے ہمیشہ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ ڈیلیور کیا ہے صوبے میں رہتے ہوئے. مجھے امید ہے کہ وہ اپنی ٹیم کا پورا استعمال کریں گے. بہت شکریہ. ایک چیز یہ بڑی ڈیبیٹ ہے سلطان صاحب، بڑا سمپل ایشو ہے کہ ہر جماعت کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کی اکیلے وہ جیتے، وہ اپنی حکومت قائم کرے اور پھر اپنی حکومت کے ذریعے وہ اپنا ایجنڈا جو ہے وہ ملک کے اندر لاگو کرے. یہ ہر جماعت کی کوشش اور خواہش ہوتی ہے. لیکن الیکشنز کے اندر لوگوں کا مینڈیٹ اگر اس طرح نہیں آتا تو پھر مل کے حکومتیں بنائی جاتی ہیں، اور جتنے بڑے اتحاد بنتے ہیں اس کے مطابق آپ کو بعض اوقات ایڈجسٹمنٹس کرنی پڑتی ہے. یہ زمینی حقیقت ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک گزارش یہ بھی ہے کہ جو ممبران یعنی اسپیشل اسسٹنٹس کو جو اعزازیہ ملتا ہے، جو ممبرز ہیں نا قومی اسمبلی کے یا سینٹ کے، ان سے کم ملتا ہے. نہیں وہ بھی ہے، اور پارلیمان نہیں جو ان کے ممبر ہیں ان کو تو ملتا ہی نہیں ہے نا، ان کو تو آلریڈی سیلری مل رہی ہوتی ہے. اور اگر آپ اوور آل جو ڈرائنگ بل ہوتا ہے سینیٹر یا قومی اسمبلی کے ممبر کا اور جو اسپیشل اسسٹنٹ کا، وہ اگر کبھی دیکھیں تو بڑا دلچسپ ہے. جو ممبران اسمبلی ہیں اور اسپیشل اسسٹنٹ بنائے گئے ہیں ان کے لیے کوئی الگ اعزازیہ نہیں ہے. ان کو سوائے اس کے کہ گاڑی ان کے آنے جانے کے لیے ان کو دی جاتی ہے اور کچھ نہیں ہے. لیکن اس کو اتنا ہوا بنایا گیا کہ جس طرح پورے دفتر کھل گئے ہیں، سیکرٹری رکھ دیے گئے ہیں، گاڑیاں آ گئی ہیں، بڑے محکمے پہلے آلریڈی وہاں وزیر موجود ہے. لیکن آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ جو بیوروکریسی ہوتی ہے وہ پاک کے حصہ ہوتی ہے، جو پولیس ہے تو نیچرلی، تو یہ لیگسی اور یہ چیزیں تو معاشی سامنے ایسے ہی چھوڑی ہیں. جب آپ کے رائٹ سائڈ میں بیٹھے ہوئے قائرہ صاحب کی حکومت تھی تو انہوں نے رانا محمود صاحب کو وہاں پہ تعینات کیا ہوا تھا لاہور. قائدہ کے وقت یہ بھی کراتے تھے اور وہ پاک نے اس کی خدمات واپس لی. لیکن اس وقت کے چیف منسٹر نے یہ کہا کہ واپس نہیں آئے تھے. ایسے ایکشن ہوا تھا جس پر کل ایکشن لیو لے چودھری صاحب نے بتایا. نمبر 2 قائرہ صاحب نے ایک بات کی ہے کہ جتھے نہیں آتے تو ساحلی قائرہ صاحب آپ بتائیں گے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کہتے تھے اسی طرح کی زبان بولتے تھے. اور رانا ثناء اللہ صاحب کے پاس کون سا اراضین کا چراغ ہے کہ اگر ڈیویژن تو ان کے کنٹرول میں نہیں گئی گزشتہ روز دونوں ڈی جی تبدیل کر کے. میں پہلے تو عرض کر دوں کہ جو پریکٹس ہے وہ آپ نے اس کے آج ذکر کر دیا کہ پہلے بھی ہو چکا ہے. یہ بات ضروری نہیں ہوتی کہ کوئی انسان ایک دفعہ غلطی کرے. پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ دستوں گریبان بھی رہے ہیں سیاسی حریفوں کے طور پہ اور بہت دور دراز تک گئے ہیں، لیکن پھر بیٹر سینس پریویل کی، پھر میثاق جمہوریت ہوا. اور میثاق جمہوریت کا سب سے بڑا فائدہ پاکستان کے عوام کو ہوا. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 2 دفعہ کنزیکٹیو نیشنل اسمبلی نے اپنی مدت پوری کی، باوجود اس کے
کہ دونوں دفعہ اسمبلیوں کی مدت کے دوران ان کے وزرائے اعظم کو عدالتی احکامات کے تحت گھر بھیجا گیا. تو ہر لڑائی کا نتیجہ صلح ہوتی ہے، اور ہر کوئی نہ کوئی جو برائی یا جو میں کہتا ہوں کہ کم عقلی ہے، اس سے آپ سبق سیکھ کے آئندہ کے لیے آپ چیزیں بہتر کرتے ہیں. تو باقی آپ نے قاہرہ صاحب سے سوال کیا تھا. ویسے بھی ماضی میں نہیں جینا چاہیے، حال میں اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھ لینا چاہیے، یہی بہتر ہوتا ہے. اور مجھ سے آپ نے سوال کیا کہ اچھا ہاں، گزارش یہ ہے کہ جتھے، بالکل میں کہہ رہا، میں نے کہا تھا جتھے بھی نہیں آنے چاہیے. میں نے محاصرے کا لفظ استعمال کیا ہے. وہ کہتے ہیں ہم آئیں گے، ہم اسلام آباد کا گھیرا کر لیں گے، محاصرہ کر لیں گے. میں نے یہ کہا محاصروں کا دور نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب آئے تھے، بالکل آئے اسلام آباد میں. کیا انہوں نے آ کے پارلیمان پہ حملہ آور ہوئے؟ آگ لگائی. کیا آگ لگائی ہے؟ انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ طے کر کے ایک جگہ وہاں بیٹھ کے انہوں نے دھرنا دیا تھا. اسلام آباد کی زندگی معطل نہیں ہوئی تھی. اس کے بعد خان صاحب نے بھی وعدہ کیا، وہ بھی آئے تو انہوں نے آ کے پریڈ گراؤنڈ میں انہوں نے بھی آ کے دھرنا دیا، وہاں پہ آ کے انہوں نے مظاہرہ کر لیا تھا. وہ رستے موجود ہیں. لیکن جو کہا جا رہا ہے، کیا ایسے نہیں کہا جا رہا کہ ہم آگے اسلام آباد بند کر دیں گے؟ کیا یہ نہیں کہا جا رہا کہ ہم ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے؟ کیا یہ نہیں کہا جا رہا کہ محاصرہ کر لیں گے، اٹھیں گے نہیں اس وقت تک جب تک اس حکومت کو گھر نہیں بھیج دیتے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ یہ طے کر لیں نا. میں نے تو یہی کہا کہ خان صاحب اعلان کر دیں کہ اب جو میں نے کہنا ہے وہ اس ملک میں ہونا ہے. تو اس کا طریقہ تو یہ، پھر اگلا اعلان وہ یہ کریں گے کہ جناب والا اب تو میں اس ملک میں بادشاہت کا اعلان کرتا ہوں، مان لیجئے گا. لیکن ہمارا یہ مطالبہ نہیں ہے، ہم اس سے مختلف چلنا چاہتے ہیں. حکومت یہ عدالت اور عمران خان کے مابین معاملہ ہے. یہ ہمیشہ کنٹیمپٹ کا قانون جو ہے، وہ کنٹیمپٹ جو ہے وہ کورٹ اور کنٹیمنر کے بیچ ہوتی ہے. حکومت نے جہاں تک تعلق ہے جو پرچہ درج کیا جج کو ہراساں کرنے کا، اس میں عدالتی احکام کے مطابق جو امینڈمنٹ تھی وہ ہو گئی. وہ پروسیکیوشن حکومت واپس نہیں لے گی، کیونکہ حکومت سمجھتی ہے کہ اس ملک کے خدمت کرنے والے جتنے سول سرونٹس ہیں، جوڈیشری کے ممبرز ہیں، ان کا تحفظ، ان کی آزادی جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ چوائس خان صاحب کی ہے کہ وہ ہمیشہ یو ٹرن لیتے ہیں، ایک اور لے لیا انہوں نے، ان کو مبارک ہو. یہی ان کو ایک تو بات ہے نا، ایک منٹ، ایک بات تو ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میں معافی نہیں، میں نے غلط کام کیا ہی کوئی نہیں، میں نے کون سی ایسی بات کہی ہے. اور اب انہوں نے یہ تو اقرار کر لیا نا کہ ہاں میں نے یہ گناہ کیا، یہ غلطی کی ہے جی. نہیں، قابل ستائش کی بات ہے. یہ قابل ستائش ہوتا پہلے دن ہی کر لیتے. اب جب سر پہ آ پڑی ہے تو گھر جانے کی باری آ گئی تو پھر نیچرلی صرف اتنی گزارش ہے، ہم صرف اتنا ہے. معاملہ تو ٹھیک کہا، یہ لا کی زبان بولنے والے ہیں نا، پریکٹیشنر ہے. میں تو ایک سیاسی کارکن ہوں. مجھے تو صرف عدالت سے یہ کہنا ہے کہ ہر فیصلے میں یہ ضرور دیکھا کیجئے کہ اسی طرح کے فیصلے، اسی طرح کے مقدمے عدالتوں میں پیش ہوتے رہے. جو فیصلے آئے ان کو بھی لوگ ڈیبیٹ کرتے ہیں، اور اس پہ کچھ لوگوں کے تحفظات ہیں، کچھ لوگوں کے یہ احساسات ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ خاص سلوک ہوتا ہے. یہ ضرور دیکھا کیجئے. یہ ملک کے لیے بھی ضروری ہے اور عدالت کے لیے بھی ضروری ہے. اور عدالت صرف اپنے کنٹیمپٹ کے قانون کے تحت، اس خوف کے تحت اگر اپنا احترام کرائے گی تو وہ دیر پا نہیں ہوگا، اپنے فیصلوں سے کرائے گی تو دیر پا ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کے فنڈ فنڈنگ کے فیصلے کو 2 ماہ ہو گئے. آپ کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنی تھی، عمران خان کے خلاف ریفرنس اور پی ٹی آئی پر پابندی میں. اس وقت اب حکومت کی جو کمیٹی تھی وہ غیر فعال، اس کی کیا وجہ؟ نہیں، غیر فعال نہیں ہے. کمیٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ کیونکہ کوئی کام بھی ان کے طریقے سے نہیں کرنا چاہیے جس طریقے سے وہ کرتے رہے ہیں. تحریک انصاف کی حکومت کا یہ وصف تھا کہ وہ پہلے جیل میں ڈالتے تھے، بعد میں تحقیق ہوتی تھی، اور اس کی وجہ سے بہت سارے بے گناہ لوگ جو ہیں وہ عدالتی فیصلوں کے ذریعے 6 ماہ 8 ماہ سال 2 سال 2.5 سال کے بعد باہر نکلے. ابھی احسن اقبال صاحب کی مثال سامنے ہے. ایف آئی اے نے کیونکہ اس کی تحقیقات شروع کر رکھی ہیں، اور الیکشن کمیشن نے اپنے اس فورن فنڈنگ والے فیصلے میں یہ لکھا تھا کہ وفاقی حکومت کو ہم اطلاع بھیج رہے ہیں اور جو باقی لیگل ریمیڈیز ہیں وہ بھی اویل ہوں. تو ایف آئی اے کیونکہ اس کی لیئرنگ کے بارے میں، جس طرح سے قانون کو مس یوز کیا گیا، اس کے بارے میں
جو فیٹف کے ریگولیشنز ہیں یعنی منی لانڈرنگ کے حوالے سے، اس حوالے سے تحقیقات کر رہی ہے. وہ تحقیقات مکمل ہوں گی تو یہ فیصلہ فائنل کیا جائے گا اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے. بہت شکریہ. تھینک یو سر.